وہ عدن کے قریب بیٹھا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ نظر جھکا کر بیٹھی تھی اور آنسو خشک ہو چکے تھے، البتہ رونے کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ اور آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ دکھاؤ، شاہد نے سکلائی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ درد کی وجہ سے کراہی، خون بازوؤں پر جم چکا تھا، البتہ وہ اس کے بازو پر اپنا نام تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چھری سے لکھا تھا۔ تم ایسی حرکتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو شاہ؟ اس نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا۔ میری جان، میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس میں چاہتا ہوں تم اذیان کو بھول جاؤ اور میری ہو کر رہو۔ دیکھو کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے، اور جب تم میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہو تو پھر میرا دماغ گھوم جاتا ہے، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اب وہ زخم کو صاف کر رہا تھا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے مجھے تکلیف دے کر، مجھے نقصان پہنچا کر تم میرے دل سے اذیان کو نکال دو گے تو بہت غلط ہو تم۔ وہ تحمل سے بولی، لیکن چاہت کے لیے بات کافی تھی۔ تم میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، سنا تم نے؟ اور اذیان کو تمہارے دل سے اور ہماری زندگیوں سے کیسے نکالنا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اس نے بے دردی سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اور ایک زبان تم نے بھی دی تھی کہ ہمارے درمیان اذیان کا ذکر دوبارہ نہیں ہوگا، اس نے تلخی سے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب نہیں لوں گی نام۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ شاہ نے تلخی سے اسے دیکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شازیہ، شازیہ، وہ اپنے کمرے سے شازیہ کو پکارتے ہوئے نکلی۔ جی بی بی، شازیہ نے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ مجھے مارکیٹ تک جانا ہے، تم چلو گی ساتھ؟ اس نے سلیقے سے چادر اوڑھتے ہوئے کہا۔ جی بی بی جی، میں تو چلی ہی جاؤں، وہ تھوڑی دیر بعد شاہ جی آ جائیں گے اور آپ جانتی ہیں اگر انہیں وقت پر کھانا نہ ملے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ تم سنبھال لینا پلیز، مجھے ایک دو ضروری چیزیں لینی ہیں، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی، اس نے التجا کرتے ہوئے کہا اور آگے بڑھنے لگی جب شازیہ کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ بی بی جی، شاہ صاحب نے کل پھر آپ کو جلایا ہے، اس نے اس کے بازو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ نظر چرا گئی۔ بی بی جی، شاہ جی تو آپ سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ وہ ناسمجھی سے کہہ رہی تھی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا شازیہ، یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا۔ وہ جس سے محبت کا نام دیتا ہے وہ محبت نہیں، ضد ہے، اور اتنے وقت سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں بی بی جی، روز آپ کے ہاتھ پر کلائی پہ زخم ہوتے ہیں، آپ چلی کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ وہ ہمدردی سے کہہ رہی تھی۔ اگر میرا کوئی ٹھکانہ ہوتا تو چلی جاتی، لیکن میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس نے دکھ سے کہا۔ شازیہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا تم گھر کا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ موضوع بدل کر وہاں سے جا چکی تھی۔ یا اللہ بی بی جی کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اس نے دل سے دعا کی تھی اور شاید ایسا ہی ہونے والا تھا۔ وہ کار میں بیٹھ کر اب ڈرائیور کو ہدایات دے رہی تھی جب ڈرائیور نے اس کی بات کاٹ دی۔ بی بی جی، صاحب جی نے سختی سے ہدایت دی ہے، ان کی اجازت کے بغیر آپ کو کہیں نہ لے کر جاؤں، اس نے تابعداری سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں پہلی بار تمہیں کہیں لے کر جانے کو کہہ رہی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، اس نے غصے سے کہا۔ بی بی جی، میری نوکری ہے، میں مجبور ہوں، اس نے کچھ دیر سوچا، پھر موبائل پر شاہ کا نمبر ملایا۔ بیل جانے لگی، دوسری ہی بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ شاہ، مجھے مارکیٹ جانا ہے، تم ڈرائیور سے کہو مجھے لے کر جائے، اس نے بغیر کوئی تہمید باندھے کہا۔ کیوں، مارکیٹ کیوں جانا ہے؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں، اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ پھر کسی دن لے لیں گے جب میں خود گھر ہوں گا، اس نے بھی عام سے انداز میں کہا۔ ضرور، میں انتظار کرتی، لیکن جتنے کپڑے میں گھر سے لائی تھی وہ سب سردیوں کے ہیں اور اب موسم بدل رہا ہے، وہ کپڑے اب اس قابل نہیں ہے کہ انہیں مزید پہنا جا سکے، اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ وہ شاہ کو بہت کچھ جتا گئی تھی اور بات اس کی ٹھیک تھی۔ اگلا پورا ہفتہ وہ نہایت مصروف تھا۔ ٹھیک ہے، میری بات کراؤ ڈرائیور سے، اس نے عدن کو کہا۔ اس نے فون ڈرائیور کی طرف بڑھایا۔ وہ اب اسے کچھ سمجھا رہا تھا اور وہ محض سر ہلا رہا تھا۔ ڈرائیور نے کار ایک بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے پارک کی۔ گاؤں سے شہر تک آتے تو آدھا گھنٹہ لگ ہی جاتا تھا، چونکہ فارم ہاؤس شہر میں ہی تھا تو 20 منٹ میں وہ شاپنگ مال کے سامنے تھی۔ وہ اتری تو ڈرائیور بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ عدن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صاحب جی نے کہا ہے آپ کو اکیلا نہ چھوڑوں، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ عدن جانتی تھی کہ اسے یہی ڈر ہے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ غصہ پیتی وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ مختلف دکانوں میں کپڑے دیکھ رہی تھی۔ شاہ باقاعدگی سے ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کروا دیتا تھا، باقی اسے کبھی عدن کی ضروریات کا خیال نہیں آیا تھا۔ عدن بچپن سے ایسے گھر میں رہتی تھی جہاں کپڑے بھی ضرورت کے تحت لیے جاتے تھے۔ وہ آج بھی بازار نہ آتی اگر وہ کپڑے اب مزید پہننے کے لائق ہوتے۔ شاہ کی ٹرانسفر کی ہوئی رقم اسے کبھی بھی ضرورت نہیں آئی تھی، اب بھی وہ صرف ضرورت کے کپڑے ہی لے رہی تھی۔ ڈرائیور سایہ بن کے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ڈرائیور کا موبائل بار بار بج رہا تھا لیکن وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ شاہ کی کال ہے، اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بی بی جی، گھر سے کال آ رہی ہے، اس نے تابعداری سے کہا۔ تم اٹھا کیوں نہیں رہے؟ اس نے ایک شرٹ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ صاحب نے منع کیا ہے کہ ڈیوٹی کے دوران کال نہیں اٹھانی، اس نے ایک دفعہ پھر کال کاٹ دی۔ یہاں پر تمہارے صاحب موجود نہیں ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو بھی سکتی ہے، میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا کال اٹھاؤ، اس نے سختی سے حکم دیا۔ مجبوراً اس نے کال اٹھا لی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ عدن نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟
अदन ने सवालिया लहजे में पूछा। मेरा बेटा छत से गिर गया है बीबी, इसे कोई अस्पताल पहुंचाने वाला भी नहीं है, वो बस रो देने का था। तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ अपने बेटे के पास, उसे तुम्हारी जरूरत है। अदन भी परेशान हो गई। नहीं बीबी जी, शाह साहब ने मना किया है कि आपको अकेला नहीं छोड़ना, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। रोजगार छिन जाने का दुख इसके अल्फाज में हलकोले ले रहा था। भाड़ में जाए तुम्हारे शाह जी, कोई मर भी जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगी, बल्कि मैं खुद भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसने उसको तसल्ली दी। नहीं बीबी, पता नहीं वहाँ कितनी देर लग जाए, बाद में साहब जी आप पर भी गुस्सा होंगे। वो जानता था कि शाह अदन के साथ कैसा रवैया रखता है। अच्छा ठीक है, तुम कार भी साथ ले जाओ, मैं टैक्सी से घर चले जाती हूँ। इसे वाकई हमदर्दी हो रही थी। शाह से कितनी मुख्तलिफ थी ये लड़की, फिर पता नहीं क्यों उसके साथ बुरा हुआ था, वो सोच कर रह गया। और हाँ, ये पैसे भी रखो, और पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे सिर्फ एक कॉल कर देना। इसने हज़ार के नोट इसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा। अल्लाह आपको खुश रखे बीबी जी। इसके दिल से दुआ निकली थी। इसके जाने के बाद अदन बिल देने के लिए काउंटर की जानिब बढ़ी कि पीछे से आते शख्स से टकरा गई। हाथ में पकड़े सारे शॉपर ज़मीन पर गिर गए। सामने खड़ा शख्स माजत करता ज़मीन पर बैठ के इसकी चीज़ें समेटने लगा। अदन ने एक नज़र इसके हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। ये तो बिल्कुल वैसी घड़ी थी जो इसने अजियान को तोहफे में दी थी। तो क्या ये अजियान है? सामने मौजूद शख्स का सर झुका हुआ था। जब वो उठकर खड़ा हुआ तो दोनों की नज़रों के तसादुम ने दोनों को साकित कर दिया। अदन को लगा अब वो कभी नहीं हिल पाएगी। सामने मौजूद शख्स की भी यही हालत थी। उसे लगा वो ख्वाब देख रहा है। अभी आंख खोलेगा तो सब खत्म हो जाएगा। पिछले 5 महीनों से वो इसे हर जगह तलाश कर रहा था। आज इसके सामने खड़ी थी। वो तो छू के इसे देख भी नहीं सकता था। अदन ने तेजी से इसके हाथ से शॉपर लिया और आगे बढ़ने लगी। जब वो उसके सामने आके खड़ा हो गया। नहीं अदन, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। एक दफ़ा कह दो कि हाँ तुमने बेवफाई की है तो फिर खुदा की कसम कभी नज़र नहीं आऊँगा। वो तेजी से अदन के साथ साथ चल रहा था। अजियान तमाशा मत करो, वो बस इतना ही कह सकी। उसे ये डर था कि कहीं शाह से देख ना ले, वो कहीं अजियान को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अदन प्लीज़ 1 मिनट मेरी बात सुनो। इर्द गिर्द के लोग अब मुतवज्जा होने लगे थे। वो वहीं कॉफ़ी पॉइंट पर बैठ गई। वो किसी की नज़रों में नहीं आना चाहती थी। किस्मत एक दफ़ा फिर इसे अजियान के रूबरू ले आई थी। अदन तुम कहाँ चले गई थी? अम्मा कहती हैं वो बदकिरदार है, धोखेबाज है, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। अदन धोखेबाज नहीं हो सकती, वो तड़प कर कह रहा था। तभी तुमने अपनी माँ से कहा था कि मैं अब उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। इसने भी दुख से कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो वाकई ही इस बात से बेखबर था। तुम्हारी अम्मा से कब बात हुई थी? इसने हैरत से पूछा। तो अदन ने इसे सारी बात बता दी। या मेरे खुदा, अम्मा ने ज़रा भी नहीं सोचा। उसे दुख हुआ। अदन तुम शादीशुदा हो? इसने बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा किए थे। वो मैं सर हिला कर रह गई। तो क्या वाकई ही तुम बेवफा हो? वो सदमे के ज़ेर असर तस्दीक चाहता था। नहीं अजियान, किस्मत तुम्हारे साथ बेवफाई कर गई है। मेरे तो ऊपर खुद क़यामत टूट गई। जालिम वक्त के छलनी कर देने वाले तीरों से मैं संभल ही न सकी। वो रो रो कर सारी बात उसे बता रही थी। वो मर्द होने के बावजूद रो रहा था। किस्मत बहुत भयानक खेल खेल चुकी थी। इसने अपनी कलाई सामने की। रोज़ मुझ पर क़यामत टूटती है। इसने सिसकी रोकने की कोशिश की। अजियान से मज़ीद सुना नहीं जा रहा था। तुम इतने टाइम से इतना सब बर्दाश्त कर रही हो अदन, एक ऐसे जुर्म की सज़ा भुगत रही हो जो तुमने किया ही नहीं। बस मज़ीद, अब तुम इस शख्स के साथ नहीं रहोगी। इसने हुक्म जारी किया। नहीं अजियान, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, और उसे अगर पता चला कि मैं तुम्हारे साथ मिली हूँ तो उसका रद्द-ए-अमल बहुत शदीद होगा। अजियान को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही अदन है जो किसी से नहीं घबराती थी, और आज ये कैसी बातें कर रही है। अदन, मोहब्बत तो इंसान को ताकत देती है। तुम्हारी ये कैसी मोहब्बत है अदन जिसने तुम्हें कमज़ोर कर दिया? वो इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं अजियान, मुझे अपना खौफ नहीं है, मुझे तुम्हारा खौफ है। तुम नहीं जानते वो एक जुनूनी और वहशी आदमी है। इसके लहजे में डर हलकोरे ले रहा था। अदन, मैं बस ये जानता हूँ कि जालिम चाहे जितना भी जुल्म करे, एक दफ़ा इसका अंजाम होके रहता है। वो अंधे कुएं में गिरेगा, हमें अल्लाह पर सब छोड़ना पड़ेगा। यकीन रखो वो सब बेहतर करेगा। इसने मोहब्बत से अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। वो मुस्कुरा भी ना सकी। वो उठ खड़ी हुई। अगर मैं जल्दी घर ना पहुंची तो वो हंगामा खड़ा कर देगा। ड्राइवर का बेटा छत से गिर गया है तो मैंने इसे घर भेज दिया। अब मुझे टैक्सी करके जाना पड़ेगा, पता नहीं कितनी देर लग जाए। इसे शॉपिंग बैग हाथ में लेते हुए कहा। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। अब अदन, इनकार मत करना, इतना तो कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। वो कहीं से भी पहले वाला अजियान नहीं लग रहा था जो बात बात पर इसे छेड़ने लगता था। वो अब बहुत संजीदा हो चुका था। वो इसे इनकार ना कर सकी। अजियान, तुमने कार कब ली? इसने पार्किंग एरिया में खड़ी कार को देखा। तुम्हारे जाने के बाद ही बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई थी। बस फिर ये सब वो दोनों बज़ाहिर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर एक दुख और कुर्ब का तूफान बरपा था। वो चुपचाप बैठ गई। इसने रास्ता समझाया और थोड़ा पीछे ही उतर गई कि कहीं शाह ना देख ले, लेकिन वहाँ कोई और था जो इन्हें देख चुका था। वो दफ्तर से जैसे ही घर के गेट के अंदर दाखिल हुआ, चौकीदार भागते हुए इसके करीब आया। साहब जी, हमारे पास आपके लिए खबर है। उसने राजदारी से कहा। हाँ बोलो, उसने सरसरी अंदाज में कहा। साहब जी, बीबी जी आज बाजार गई थी,
تو آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے بی بی جی کا پیچھا کیا تھا اور ڈرائیور ہے نا وہ انہیں بازار میں چھوڑ کر خود چلا گیا۔ شاہ نے چونک کر اسے چہرے کی جانب دیکھا جو اس کے سچے ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ تو پھر وہ پوری توجہ سے مخاطب ہوا۔ پھر صاحب جی وہاں بی بی کو کوئی لڑکا ملا تھا، وہ گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتی رہی، پھر وہی لڑکا انہیں گھر تک چھوڑ کے گیا ہے۔ اس نے ساری تفصیل سے اسے آگاہ کیا تو شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ عدن کس سے مل کے آ رہی تھی؟ اس کی تو رگیں تن گئی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر اندر کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں لائٹس آف کر کے بیٹھی تھی جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ تم مارکیٹ سے واپس کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس نے دو ٹوک بات کی۔ کیا مطلب؟ ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ بوکھلا گئی۔ جھوٹ نہیں عدن، اس نے اس کے بالوں کو مٹھی میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ ڈرائیور کے ساتھ نہیں آئی، تم نہیں آئی ڈرائیور کے ساتھ، مجھے بتاؤ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کے لال آنکھوں سے وحشت ٹپکنے لگی تھی۔ شاہ پلیز مجھے چھوڑو، وہ منت کر رہی تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گا، مجھے اس کا نام بتاؤ۔ اذیان تھا کیا وہ؟ وہ اسے کسی صورت چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ ہاں ہاں اذیان تھا وہ چلا کے بولی۔ تو اس کے بالوں پر شاہ کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ بس اس کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ وہ وہی ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، میں بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کروں گا، بس بہت ہوا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو دیکھنے کی بھی؟ میں اسے کتوں کی موت مار دوں گا، ایسی موت جسے سب پناہ مانگتے ہیں۔ وہ چنگھاڑتے ہوئے سے آگے بڑھنے لگا۔ عدن لرز ہی تو اٹھی تھی، صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اذیان سے محبت کرتی تھی، وہ اپنی ماں کی اکلوتی اولاد اور سہارا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بے گناہ مارا جائے، وجہ وہ ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر شاہ کے پیر پکڑ لیے۔ شاہ نے ایک نظر اس کے اس عمل کو دیکھا۔ نہیں شاہ، بس اب اور ظلم نہ کرو، وہ منت کر رہی تھی۔ شاہ نے اسے ٹھوکر ماری تھی اور آگے بڑھ گیا۔ ہیلو، ہاں میں شاہ بات کر رہا ہوں، ایک بندے کو اٹھانا ہے۔ ہاں میں ساری ڈیٹیل سینڈ کر دیتا ہوں، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور تھوڑی دیر بعد گھر میں ایک دفعہ پھر داخل ہوا۔ اس کی آہٹ سن کر عدن باہر کی طرف بھاگی۔ عدن نے دیکھا وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ عدن کو بازو سے پکڑ کر اندر کمرے میں لے آیا اور بیڈ کی طرف دھکیلا۔ دیکھو تمہارا عاشق میرے گرفت میں ہے۔ اس نے اپنے موبائل پر ایک ویڈیو کلپ اوپن کیا جس میں زرویز کو الٹا لٹکا کر مارا جا رہا تھا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکی۔ شاہ اسے چھوڑ دو، یہ بے قصور ہے، پلیز اسے چھوڑ دو، وہ رو رو کر منت کر رہی تھی۔ اچھا اگر یہ بے قصور ہے تو کیا میں قصوروار ہوں؟ تم میری بیوی ہو، تمہارے دل میں کچھ اور ہے۔ بظاہر وہ چلا رہا تھا لیکن عدن محسوس کر رہی تھی کہ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، تم مجھے کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ ہاں مجھے تم سے محبت ہے، پلیز ایک دفعہ کہہ دو۔ وہ باقاعدہ رو رہا تھا۔ عدن اس صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، یہ شاہ کا نیا روپ تھا۔ بولو، آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ اب کی بار وہ چلایا اور ساتھ ہی ایک دو تماچے اس کے منہ پر دے مارے۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر سسکنے لگی۔ ایک دفعہ بول دو، دیکھو میں نے سب چھوڑ دیا تمہارے لیے، تم بھی میری نہ ہوئی تو کیا فائدہ؟ وہ پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ عدن نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی شاہ، تم نے بڑا ظلم کیا ہے۔ میں محبت کو بلائے طاق رکھتی ہوں، ایسی 100 محبتیں میں اپنے باپ پر وار دوں۔ تمہاری وجہ سے میرے باپ نے کس ذلت کا سامنا کیا، اپنی ماں کے لیے میں جیتے جی مر گئی، میں کیا کروں، دل ساتھ نہیں دیتا میرا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب جو میں تمہیں یہ نہیں کہتی کہ ہاں مجھے تم سے محبت ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہتی کہ مجھے اذیان سے محبت ہے۔ اذیان کی محبت تو میں نے اسی دن دفن کر دی تھی جس دن اپنے باپ کی موت کی خبر سنی تھی، لیکن اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ محبت نہیں کر سکتی، میں کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ بہت کوشش کی ہے لیکن آنکھوں کے سامنے بابا کا چہرہ آ جاتا ہے۔ تھوکتی ہوں میں تمہارے اوپر۔ وہ ہذیانی کیفیت میں روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ شاہ بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جب دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی، شاہ اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ شاید شازیہ تھی۔ مطلب تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی؟ اس نے کسی امید کے تحت اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں کر سکتی، اس نے بھی صفاقی سے کہا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے عدن کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ جب عدن اس کے پیچھے بھاگی، اس کا سر چکرا رہا تھا، وہ توازن بھی برقرار نہ رکھ پائی اور تیورا کے نیچے گر گئی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اذیان کو چھوڑ دو لیکن نہیں کہہ پائی، لیکن شاہ شاید سن چکا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کے ساتھ ہی کوئی نمبر ملا کر فون کان کے ساتھ لگایا۔ ہاں اسے چھوڑ دو، اسے نے حکم دے کر کال کٹ کر دی۔ اب اس کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ رات کا سایہ ہر طرف پھیل چکا تھا، پورا گاؤں رات کی سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر حویلی کے سامنے ایک گاڑی آ کے رکی۔ گاڑی سے نکلنے والی شخصیت شاہ کی تھی۔ چوکیدار نے مین گیٹ کھولا تو اندر داخل ہو گیا۔ آج وہ بہت ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ پہلے والی شان و شوکت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا مہرو کے کمرے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر تو یوں ہی کھڑا رہا، پھر کچھ سوچ کر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو مہرو وہیں شاکڈ ہو گئی۔ شاہ، اس نے ہولے سے پکارا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے نرمی سے کہا۔ تو مہرو نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس نے شاہ کا جائزہ لیا تھا۔ کالے رنگ کے لباس میں بازو فولڈ کیے نظریں جھکا کے وہ بیٹھا تھا۔ اس کی گہری جھیل جیسی آنکھوں میں لال رنگ کے ڈورے نمایاں تھے۔ اس کی مغرور ناک پتہ نہیں کیوں اسے آج مغرور نہ لگی تھی۔
اور کئی دنوں کی بڑھی ہوئی شیو، اس کے باوجود وہ آج بھی مہرو کو اتنا ہی پیارا لگ رہا تھا جتنا ہمیشہ لگتا تھا۔ مہرو بیٹھی تو کچھ دیر خاموشی حائل رہی۔ وہ دھیرے دھیرے سے اسے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مہرو نے بے یقینی سے اس کے اس عمل کو دیکھا۔ وہ سکتے میں تھے، اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ شاہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ مہرو نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا۔ مجھے معاف کر دو مہرو، میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ تم سے بے رخی کا رویہ رکھا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ تم نے مجھے کتنا سمجھایا تھا لیکن میں نے تمہیں دھتکار دیا اور اس نے مجھے دھتکار دیا۔ میں بہت ظالم ہوں مہرو، مجھے معاف کر دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مہرو بھی خاموشی سے اس کے ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ نہیں شاہ، میں نے تو تم سے محبت کی ہے۔ محبت کرنے والوں کو اپنے محب کی کوئی بری بات بری نہیں لگتی، کوئی ظلم نہیں لگتا۔ میری محبت کو اور مجھے شرمندہ مت کرو۔ تم میرے پاس واپس آ گئے ہو، یہی کافی ہے میرے لیے۔ اس نے اب اس کے آنسو اپنے ہاتھوں کے پوروں پر چن لیے تھے۔ مہرو، تمہیں پتہ ہے میں اسے چھوڑ آیا ہوں، آزاد کر دیا ہے اسے۔ بہت وقت لگا مجھے یہ سمجھنے میں کہ ہم اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو قید کر کے نہیں رکھ سکتے، یہ دل کے جذبے ہوتے ہیں۔ میں تو سب ہار گیا مہرو، میں تو سب ہار گیا، سب ختم ہو گیا مہرو۔ وہ ایک ہارا ہوا انسان ایک دفعہ پھر مہرو کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا شاہ، کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ میں ہوں نا، ہم مل کر سب ٹھیک کر لیں گے۔ اس نے کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ میری انگوٹھی ہے، یہ تم امانت سمجھ کے اپنے پاس رکھ لو۔ اگر زندگی میں کبھی تمہاری عدن سے ملاقات ہوئی تو یہ اسے دے دینا۔ اسے کہنا، شاہ ظالم ضرور تھا لیکن تم سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ اس نے انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار کے مہرو کی طرف بڑھائی۔ تم اب وطن کی طرف واپس نہیں جاؤ گے؟ اس نے انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس میں اسے چھوڑ آیا ہوں، آزاد کر دوں گا اسے، صبح طلاق کے پیپرز بھی بھجوا دوں گا اور پھر کبھی اس کے سامنے نہیں آؤں گا۔ میں اسے زیان کے ساتھ نہیں دیکھ سکوں گا، میں تو مر جاؤں گا۔ وہ ابھی تک رو رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ، کہاں جا رہے ہو؟ مہرو نے اس کا راستہ روکا۔ میں اس وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں، ایک دو کام ہیں وہ ختم کرنے ہیں، صبح حویلی واپس آ جاؤں گا، ابھی جانے دو۔ اس نے اسے آگے سے ہٹانا چاہا۔ نہیں شاہ، تمہاری حالت اس وقت ایسی نہیں ہے کہ تم کار ڈرائیو کر سکو۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ مجھے مجبور مت کرو مہرو۔ وہ بے بس تھا۔ مہرو کو راستہ چھوڑنا پڑا۔ سنو، اس کو خود سے دور جاتا دیکھ کر مہرو نے پکارا تھا۔ ہاں، اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ وعدہ کرو بے وفائی نہیں کرو گے، صبح واپس آؤ گے؟ اس نے وعدہ چاہا۔ میں بہت بے وفا ہوں مہرو، وعدہ نہیں کرتا۔ ہاں، کوشش کروں گا، مجھے انتظار رہے گا۔ وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہ پائی۔ وہ اس سے دور جا رہا تھا، وہ اس کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ مہرو کو محسوس ہوا وہ پھر دغا دے جائے گا، وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ اس نے سیڑھیاں اتر کے شاہ جی کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کے دیکھا۔ وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ پھر وہ مستقیم شاہ کے کمرے میں بھی گیا، وہ بھی سو رہے تھے۔ وہ بس پھر حویلی سے نکل گیا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ عدن کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا۔ اسے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ شازیہ پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ عدن کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بی بی جی، آپ کو ہوش آ گیا؟ میں آپ کو ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، جب سے میں نے سنا ہے نا، مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا۔ آپ بھی سنیں گی نا تو بہت خوش ہوں گی۔ اس نے سمجھی سے دیکھا۔ اتنے دکھ بھرے حالات میں شازیہ کو کیا خوشی مل گئی تھی۔ بی بی جی، اس گھر میں ننھا سا مہمان آنے والا ہے۔ وہ شرمیلی ہنسی تھی۔ عدن کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ خوشی کے مارے چلائی۔ ساری باتیں وہ کچھ وقت کے لیے بھول گئی تھی۔ جی بی بی جی، بالکل سچ۔ ابھی آپ بے ہوش ہوئی تھی تو میں نے ڈاکٹر کو بلایا، اس نے مجھے بتایا۔ تم نے شاہ کو بتایا؟ یہ کیسی خوشی تھی، وہ سب بھول گئی تھی۔ تم اس کو بتاؤ، جتنا میں ناراض ہوگا یہ سن کر واپس آ جائے گا، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ نہیں بی بی جی، میں چاہتی ہوں یہ بات آپ خود انہیں بتائیں۔ اس نے فون آگے بڑھایا جو اس نے تیزی سے جھپٹ لیا۔ وہ شاہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی جو مسلسل بند آ رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، کہیں کچھ غلط تھا، لیکن کیا؟ وہ رات سے مسلسل اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی لیکن اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ اب عدن کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اذیان تو کہیں پیچھے رہ گیا تھا، اب سے صرف شاہ ہی یاد تھا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے جلدی سے دیکھا لیکن وہ شاہ کا نمبر نہیں تھا، وہ کوئی غیر شناسہ نمبر تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹھائی۔ آپ شاہ کی وائف بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ جی میں ان کی وائف بات کر رہی ہوں۔ اسے محسوس ہوا کہیں کچھ غلط ہو چکا تھا، آپ کو ہسپتال آنا پڑے گا۔ دوسری طرف سے اسے ہسپتال بلایا گیا، لیکن کیوں؟ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ شاہ کا کل رات کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں کار کو بری طرح سے نقصان پہنچایا اور ہسپتال آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ ہسپتال آ کے شاہ جی کی ڈیڈ باڈی لے جائیں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں، شاہ اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پہ قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ وہ چلا کر رونا چاہتی تھی لیکن اس کے منہ سے تو الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ اب اس کی چیخ کی آواز سن کے شازیہ اندر کی طرف بھاگی تھی۔ بی بی جی، کیا ہوا؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ شازیہ، اس کے منہ سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شاہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ اتنا بےہودہ مذاق کر رہا تھا کہ شاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابھی کل ہی تو وہ میرے پاس سے اٹھ کر گیا تھا، اتنی جلدی کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے وہ ہمیں؟ شازیہ بھی صدمے میں چلے گئی تھی۔ عدن ہذیانی کیفیت میں ابھی بھی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ شازیہ وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔
ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا، قسمت ایک دفعہ پھر دھوکہ دے گئی تھی۔ شاہ جی صوفے پر بیٹھ کے اخبار پڑھ رہے تھے جب مہرو سیڑھیاں اتر کے نیچے آتی دکھائی دی۔ اس نے آج شوخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہن رکھی تھی، وہ آج انہیں بہت کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ السلام علیکم شاہ جی، اس نے بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ مہرو، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ آج تو آپ بہت خوش لگ رہی ہیں، انہوں نے شفقت سے ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی شاہ جی، آپ بھی سنیں گے نا تو بہت خوش ہو جائیں گے۔ ایسی بھی کیا خوشی کی بات ہے، ہمیں بھی تو بتاؤ نا۔ مستقیم شاہ جو ابھی کمرے سے نکلے تھے اس کی بات سن کر بولے۔ بابا رات کو شاہ حویلی آیا تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ تو شاہ جی اور مستقیم شاہ چونک اٹھے۔ کیا شاہ حویلی آیا تھا؟ ہم سے کیوں نہیں مل کے گیا؟ مستقیم شاہ نے تصدیق چاہی۔ جلد بازی میں تھا، کہہ رہا تھا صبح ہمیشہ کے لیے حویلی واپس آ جاؤں گا۔ اس نے ہمیں چائے کپ میں اڑیلتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کے ساتھ آئے گا کیا؟ شاہ جی نے اپنے کپ لبوں کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے سرسری جواب دیا۔ وہ زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اچھا آپ چائے پیئیں، باقی باتیں وہ خود آ کر بتا دے گا، میں ذرا کچن میں جاتی ہوں، سب اس کی مرضی کا بننا چاہیے۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جب فون کی گھنٹی بجی، ملازمہ نے فون اٹھایا۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے فون رکھ دیا، سب اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شاہ جی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اطلاع دے۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ وہ اسے استفارش کر رہے تھے۔ وہ چھوٹے شاہ جی، وہ رونے لگی۔ کیا ہوا شاہ کو؟ بولو جواب۔ تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ الفاظ تھے کہ قیامت۔ شاہ جی وہیں صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ مہرو کے اندر کچن کی طرف جاتے قدم یکدم ساکت ہوئے تھے۔ مستقیم شاہ بھی صدمے میں تھے۔ اندر کمرے سے نکلتی نگینہ شاہ وہیں گر گئی تھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ شاہ اب ان سب کے درمیان نہیں رہا تھا۔ شاہ جی خود ڈیڈ باڈی لینے گئے تھے، عدن وہیں تھی، شاہ کے قریب ہی نظر جھکا کر بیٹھی تھی۔ شاہ جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، دکھ بہت بڑا تھا۔ وہ صدمے کی اس کیفیت میں تھے کہ رو بھی نہیں پا رہے تھے۔ اٹھے چلے ہمارے ساتھ، میت حویلی لے کے جانا ہے۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ پھر لڑکھڑا کر گر گئی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اسے ساتھ جانا ہی تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ گاؤں میں صبح تک یہ خبر پھیل چکی تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی، جوان موت تھی، لوگ شاہ جی کے پاس تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ نگینہ شاہ نے چیخ چیخ کر سارا گھر دہلا کر رکھ دیا تھا۔ سب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ عدن ایک طرف کونے میں بیٹھی تھی، خالی خالی نظروں سے وہ شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے آنکھیں مودے لیٹا تھا۔ عدن کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے ابھی بھی روٹھا ہوا ہے۔ اسے نظر اٹھا کر مہرو کو دیکھا، وہ بالکل شاہ کے پہلو میں بیٹھی تھی، قدموں کی طرف۔ عدن کو محسوس ہوا جیسے وہ اسے کوئی بات کر رہی ہے۔ شاہ، وہ ہولے ہولے اسے ایسے پکار رہی تھی جیسے وہ ابھی اٹھ کے اس کی بات کا جواب دے دے گا۔ ہر بات میں جلد بازی تو کرتے تھے، مرنے میں بھی جلد بازی کی۔ ٹھیک کہتے ہو تم، بہت بے وفا ہو۔ کل جب تم مجھے کہہ رہے تھے نا میں کل حویلی واپس آؤں گا، تو میرے دل نے کہا تھا کہ تم واپس آؤ گے، تبھی تو جانے دیا تھا تمہیں، لیکن اب سوچتی ہوں نہ جانے دیتی، روک لیتی۔ میں نے تمہارے ہر ستم کے لیے تمہیں معاف کیا شاہ، لیکن اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے تو زندہ واپس آنا تھا، اپنے پاؤں پہ چل کر۔ یہ کیسی ضد ہے اب؟ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ تو بس اس سے باتیں کر رہی تھی۔ عدن تو بس اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ نہ وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھ سکا، نہ اس کا باپ اس کا چہرہ۔ میت اٹھانے کے لیے مستقیم شاہ خود اندر آئے تھے، لیکن نگینہ شاہ آگے کھڑی ہو گئی۔ انہیں تو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، مہرو نے انہیں بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ وہ تو کہہ گیا تھا مہرو وہ پھر آئے گا، میرے ساتھ کھانا کھائے گا، ہمیں کیوں دغا دے گیا ہے یہ؟ وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ مہرو انہیں تسلی بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ شاہ جی نے خود میت کو کندھے سے اٹھایا۔ وہ مہرو سے دور جا رہا تھا، ٹھیک اسی طرح جیسے رات کو اسے دور گیا تھا جب اس نے اسے پکارا تھا، وعدہ لینا چاہا تھا کہ شاہ واپس آؤ گے نا۔ وہ جب بھی کہیں جاتا تھا مہرو اسے پیچھے سے ضرور پکارتی تھی، اور پتہ نہیں کیوں وہ بہت چڑھتا تھا لیکن رک جاتا تھا جب مہرو اسے کہتی تھی کہ جلدی آنا، تو اسے ایک گھوری سے نواز کے آگے بڑھ جاتا۔ اب تو مہرو اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اب وہ اسے جواب نہیں دے گا۔ مہرو یہ جانتی تھی شاہ، پھر بھی پتہ نہیں کس امید کے تحت اس نے اونچی آواز میں پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ پیچھے بھاگی تھی اور ٹھیک شاہ جی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ شاہ جی، مجھے شاہ سے ایک وعدہ کرنا ہے۔ چادر اس کے سر سے سرک گئی تھی۔ شاہ، وہ خاموش رہا۔ میں آؤں گی تم سے ملنے، اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، اور آگے بڑھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کہہ رہا ہو وعدہ کرو۔ اس سے مزید دیکھا نہ گیا اور وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رونے کی ملی جلی آوازوں سے عدن جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے دیکھا میت اٹھا لی گئی تھی، وہ سب باہر جا رہے تھے۔ وہ ٹھیک اسی طرح بھاگی جیسے اس دن بھاگی تھی، لیکن شاہ ایک دفعہ پھر اسے دور جا چکا تھا۔ وہ وہیں زمین پہ گری شازیہ اس کی طرف بھاگ کے آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ ہوش میں آئی تو مہرو کو اپنے پاس پایا۔ مہرو پھیکا سا مسکرائی تھی۔ عدن، تم جاگ گئی، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کے ہوش میں آتے دیکھ کر مہرو بولی۔ وہ بس نظریں جھکا گئی۔ تم جانتی ہو نا، تم اپنا خاص خیال رکھنا ہے، تمہارے پاس ہمارے شاہ کی امانت اور آخری نشانی ہے۔ شاہ کو تو کھو ہی دیا،
اسے نہیں کھونا چاہتے ہم۔ عدن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم گر گئی تھی نا، شازیہ نے مجھے بتایا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی کہ کہیں عدن ہمت نہ ہار جائے۔ اچھا عدن، دیکھو تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ باہر سے جب اندر آئی تو وہ اکیلی نہیں تھی، ساتھ زرینہ بھی تھی۔ وہ عدن کی طرف لپکی۔ عدن اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے غلط سمجھا تھا۔ ابھی شاجی کا سن کر رہا نہیں کیا یہ تجھ پہ کیا قیامت ٹوٹ گئی میری بچی۔ وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ عدن جو شاہ کے جنازے پر نہیں رو سکی تھی، ان کا آنچل محسوس کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مہرو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، وہ بھی بے آواز رو رہی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ عدن ٹینشن لے۔ دکھ تو ہے ہی، وہ ہلکا نہیں ہو سکتا، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آپ نانی بننے والی ہیں۔ اس نے دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ وہ شوق ہوئی تھی۔ عدن نے محض سر ہلا دیا۔ انہوں نے عدن کا ماتھا چوما۔ اللہ اس کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ تو آرام کر۔ وہ اسے آرام کی تلقین کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہرو بھی ان کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئی۔ شاہ کی موت کا دکھ اپنی جگہ، لیکن جب سے حویلی والوں نے خبر سنی تھی، انہیں جینے کی کہیں سے پھر ایک امنگ نظر آئی تھی۔ حویلی کے تمام لوگوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ مہرو نے بھی بہت حد تک خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ ابتدا میں تو تعزیت کرنے والوں کا رش لگا رہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ کمی ہونے لگی۔ وہ اس گھر کا چشم و چراغ کا، سیدوں کی گدی کا اکلوتا وارث، اس کے آنے کی تیاریاں ابھی سے کی جا رہی تھیں۔ وقت واقعی ہی مرہم ہوتا ہے۔ سب لوگ بہت حد تک بدل چکے تھے، سب معمول پہ آنے لگا تھا، لیکن کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ نگینہ شاہ تو بس خاموش ہی رہتی تھی، مستقیم شاہ ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن جوان اولاد کے دکھ نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ عدن کی ایک خواہش تھی کہ وہ اس بچے کو اسی گھر میں جنم دینا چاہتی ہے جس گھر میں اسے شاہ رخصت کر کے لے کر گیا تھا۔ کوئی بھی اسے اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن آخر سب کو اس کی ایک خواہش ماننی پڑی۔ وہ اسی گھر لوٹ گئی تھی، لیکن ساتھ ملازمین کا ایک عملہ بھی روانہ کیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آنکھیں موندے لیٹی تھی جب ملازم نے اسے اطلاع دی، بی بی جی، آپ سے کوئی ازیان نام کا بندہ ملنے آیا ہے۔ عدن نے کچھ دیر سوچا۔ اچھا، تم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ کہہ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے ٹھیک طرح سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر، اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو عدن؟ اس کی نظریں آج جھکی ہوئی تھیں۔ جس عورت کے بچے کے باپ اس کی دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے، اس کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ اس نے مایوسی سے کہا، مجھے شاہ کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میں بہت دفعہ آیا بھی، لیکن دروازہ لاک تھا، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ تعزیت کرنے آیا تھا۔ ہاں، میں حویلی میں تھی، ابھی کچھ دن پہلے آئی ہوں۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے۔ شاہ نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے نا، اس نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی، تم اسے معاف کر دو ازیان، وہ مان بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے عدن، بس جو ہوا گزر گیا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ عدن، اس نے پکارا، تم نے اپنی اگلی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ مطلب یہ کہ تمہاری اتنی لمبی زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے گزارو گی؟ اگر تم چاہو تو میں آج بھی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور اس بچے کو اپنا نام دینے کے لیے بھی۔ اس نے رک رک کر ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ نہیں ازیان، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلے میں صرف ایک عورت تھی، اب میں ایک بیوہ ہوں اور ایک ماں ہوں۔ میری زندگی کا مقصد اب صرف یہ بچہ ہے۔ اس کا باپ اس سے دور چلا گیا ہے، یہ کم دکھ ہے جو میں اس سے اس کے باپ کا نام بھی چھین لوں۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں ازیان، اس کا باپ شاہ کی ہے اور یہ اسی کی اولاد ہے۔ تم نے اگر اسے اپنا بیٹا مان بھی لیا ہے، یہ شاہ کا بیٹا ہی رہے گا۔ اب سوچتی ہوں تو احساس ہوتا ہے بابا بھی تو چلے گئے تھے، میں ہی دل بڑا کر لیتی، اسے شادی کی تھی، اسے قبول بھی کر لیتی۔ وہ مجھ سے ایک محبت کا لفظ سننے کے لیے ترستا، مٹی کے نیچے جا سویا۔ ہم دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا مٹی کے نیچے جانے کا انتظار کرتے ہیں؟ اگر قصوروار وہ تھا تو اتنی قصوروار تمہاری ماں بھی تھی۔ اگر وہ اس وقت ضبط کر لیتی تو شاید میرا باپ زندہ ہوتا۔ میں اپنے بچے کی زندگی میں کوئی تشنگی نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں اس کی زندگی میں ہمیشہ شاہ کی کمی رہے گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلے شاہ کے ساتھ وفادار نہیں رہی، لیکن اب کوشش کر کے دیکھ لوں۔ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ وہ اس کو وہیں چھوڑ کے آگے بڑھ گئی تھی۔ حویلی میں بہت وقت بعد سب خوشیاں دیکھ رہے تھے۔ خوش کیوں نہ ہوتے؟ آج بہت وقت بعد دائم شاہ حویلی آ رہا تھا۔ مہرو نے بہت وقت سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسکول جانے لگا تھا تو اب بس تھوڑا مصروف ہی رہتا تھا۔ جب سے مہرو نے اس کے آنے کا سنا تھا، اسے تو رات سے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ وہ بالکل شاہ جیسا تھا، اسی جیسی آنکھیں، ویسے ہی ہونٹ، ویسے ہی بال، تھوڑا سا بھی فرق نہیں تھا۔ ہاں، اس کے آتے ہوئے بالکل شاہ جیسی تھی، وہ ویسا ہی ضدی تھا، وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ عدن کے معاملے میں کوئی عدن کو نظر اٹھا کے دیکھ بھی لیتا تو اس کا منہ بن جاتا تھا۔ ہاں، مہرو کے معاملے میں وہ شاہ سے مختلف رویہ رکھتا تھا۔ مہرو میں اس کی جان تھی، اسے مہرو بہت پسند تھی۔ اس کا رویہ ہمیشہ اس سے دوستانہ ہوتا تھا، وہ اسے مہرو ہی کہتا تھا۔ ہاں، بالکل اسی لہجے میں جیسے شاہ کہا کرتا تھا۔ مہرو کو وہ بالکل شاہ جیسا ہی لگتا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا تھا، سب اس کی طرف لپکے تھے۔ مہرو، نگینہ شاہ، شاہ جی، مستقیم شاہ، سب نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ سانس تو لینے دیں، ابھی تو آیا ہوں۔ وہ چھوٹا سا 5 سال کا بچہ ناک منہ چڑھا کر بولا۔ بالکل شاہ والا انداز تھا۔ عدن مسکرا کر رہ گئی۔ وہ سیدھا شاہ جی کے پاس جا کے بیٹھ گیا، ٹھیک ویسے ہی جیسے بچپن میں شاہ بیٹھا کرتا تھا۔
ग्रैंड फादर देखिए, मैंने बाबा के जैसा ही हेयर स्टाइल बनाया है, आज लग रहा हूँ ना बाबा जैसा। वो शाह की एक तस्वीर देखता था, वो हर स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करता था। वो इसे गले लगाकर रो पड़े थे। वो नासमझी से शाह जी को देख रहा था। आप रो क्यों रहे हैं? इसने शाह जी के आंसू साफ करते हुए कहा। कुछ नहीं, मुझे शाह याद आ गया था। उन्होंने मोहब्बत से इसके हाथ चूमे थे। आप सब बाबा को शाह कहते थे ना, आप सब आज से मुझे भी शाह ही कहा करेंगे। उसने जैसे हुक्म जारी किया था। मामा, आप आज मुझे बाबा से मिलवाने लेके जाएंगी ना? उसने अदन की तरफ देखा तो शाह जी ने भी सवालिया नजरों से इसे देखा। जी बेटा, ज़रूर। अभी आप मेहरू के पास जाएं। इसने दाइम को मेहरू की तरफ भेजा। क्या तुम वाकई ही दाइम को शाह की कब्र पर ले जाने के लिए रजामंद हो गई हो? उन्होंने तस्दीक चाही। अब वो समझदार हो गया है शाह जी, और फिर शाह भी गिला ना करे कि मेरे बेटे को मुझसे मिलवाने नहीं लाई, वो रो देने को थी। शाह जी ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा। वो माँ की उंगली पकड़े कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। मामा, बाबा यहाँ रहते हैं। अदन ने इसे चुप रहने का कहा और आगे बढ़ गई। कब्र पे पहले से कोई मौजूद था। अदन इसकी पीठ देख कर भी पहचान गई थी कि वो कौन है। वो मेहरू थी। इस वक्त रोज़ शाह की कब्र पे आती थी और हवेली की, मेहरू की और दाइम की बहुत सी बातें आके इसे बताती थी। अदन ने फूलों का गुलदस्ता दाइम के हाथ में थमाते हुए इसे कब्र पर रखने को कहा। इसने ऐसा ही किया। अदन ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो दाइम ने भी ऐसा ही किया। अल्लाह मियाँ, मेरे बाबा मेरे पास वापस आ जाएं, फिर मैं भी दूसरे बच्चों की तरह इनको लेकर स्कूल जाऊंगा। ये दुआ सुनकर अदन खुद पर काबू ना रख पाई। मेहरू ने बहुत मुश्किल से इसे संभाला था। इसकी ज़िंदगी में वाकई ही शाह की कमी रह गई थी। मामा, ये बाबा यहाँ क्यों रहते हैं? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? और अभी उठकर मुझसे मिल भी नहीं रहे? इसके मासूमाना सवालात का अदन के पास कोई जवाब नहीं था। शाह, उठो ना, देखो तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आया है। मेहरू ने कब्र की मिट्टी को अपने हाथ में लेते हुए कहा था। अदन फूट फूट कर रो दी। अदन, जब वो जाने लगे थे तो मेहरू ने पुकारा। वो पलटी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अमानत है, या शायद दाइम के लिए। इसने अपने बैग में पड़ी एक अंगूठी इसके हाथ में दी थी। अदन पहचान गई, ये शाह की अंगूठी थी। कब से मेरे पास थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिला। एक्सीडेंट से एक रात पहले मुझसे मिलने आया था, तब ये अंगूठी मुझे दी थी और कह रहा था कि अदन से कहना शाह जालिम तो बहुत था, लेकिन तुमसे मोहब्बत भी बहुत करता था। वो अब मजीद वहाँ नहीं रुक सकती थी। आंसू छुपाती वहाँ से चले गई। हाँ, अदन वही कब्र के पास बैठ कर फूट फूट कर रो दी। मैं नहीं जानती थी मुझे तुमसे मोहब्बत थी या नहीं, लेकिन तुम्हारी मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया है शाह। मुझे ज़िंदगी की दुआ नहीं चाहिए, मुझे ज़िंदगी की तलब ही नहीं है। सुनो शाह, अदन तुम्हारे साथ ही मर गई थी। इसने दाइम को अपने साथ निपटा लिया था। वो जब रो रो के थक चुके तो दूर जाने लगे। कब्र का ऊपर लगी तख्ती पर शाह वलद मुस्तकीम शाह लिखा था, आखिरी आरामगाह। अदन ने खाली खाली नज़रों से मुड़ के शाह की कब्र को देखा। एक अलविदाई निगाह डालते आंसू बीते आगे बढ़ गई। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया? इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। ख़त्म शुद।